إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، حاضرین جمعہ، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ موضوع خطابت ہے کیا میلاد النبی اطاعت النبی ہے؟ اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی اصلی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور ان کی اصلی ناکامی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنتوں میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی ہمیشگی کی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے حدود کو تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رب العالمین نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اب یہاں اس آیت میں صاف واضح ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی اطاعت ہے قرآن کو ماننا، قرآن کا علم سیکھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، اور زندگی کی ساری چیزوں کو اس کے مطابق نافذ کر دینا۔ اور رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے
کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں اور ذرہ برابر بھی نبی کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں، اور جیسے ہی اللہ کی رسول کی نافرمانی کریں گے ویسے ہی ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے اور وہی ہمارے لیے دردناک عذاب کا باعث بن جائے گا، وہی ہمارے لیے دردناک عذاب کا باعث بن جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ نے صاف واضح فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں صاف واضح ہو گیا کہ رسول سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ رسول سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جب ہم تھامیں گے تب جا کر کے ہمیں اس کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور اگر ہم رسول کا دامن نہیں تھامیں گے تو یقین مانے ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہے؟ کسی کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں؟ تو ہم اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے احادیث کو سن کر کے اس کو لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نبی کے بعد اگر کسی کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور انہی جماعت کو ہم فالو کریں گے تبھی تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور ان کو آئیڈیل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ ایمان لے آؤ اس طرح جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم سیدھے راستے پہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر تم روگردانی کرو گے، مخالفت کرو گے تو تم روگردانی کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں میں شمار ہوگے۔ یہ کس کے لیے کہا اللہ نے؟ صحابہ کرام کے لیے کہا۔ اس کا مطلب صحابہ کرام بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ نبی کے بعد اگر کوئی جنت میں گیا ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے لی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی کو اپنے گزاری ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے ہم اللہ کی جنت میں جگہ پا سکتے ہیں، ہم اللہ کی جنت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے، تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہم کس کی اطاعت کریں، اور پھر بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آیا یہ راستہ صحیح ہے یا وہ راستہ صحیح ہے، کہاں ہم جائیں۔ تو اس کے لیے کوئی فارمولہ اللہ نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹا دو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کے فارمولے کے مطابق چلنے والے ہیں، جو اپنی زندگی کو اس کے مطابق نافذ کرنے والے ہیں۔ تو اگر اختلافی مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے تم دیکھو اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا۔ اور جب تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہترین کامیابی کا سامان ہے، بہترین کامیابی ہے اسی میں۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اولی الامر کی، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارا کوئی ذمہ دار ایک کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ ہم سے بعد جو تم میں زندہ رہا تو بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکو بہا، اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا، عزو علیکم بالنواجذ، اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے اختلافات آئیں گے۔ وَإِيَّاكُمُ الْمُحْدَثَاتِ، اور بدعات سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے۔ قرآن کی آیت اور احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اختلافات اگر ہوں تو سب سے پہلے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا حل تلاش کریں۔ اگر اس میں حل نہیں ملتا ہے تو اولی الامر کی طرف لوٹیں، کہ جو صاحب امر ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر جان لو کہ اختلافات ہونا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا، تو ان اختلافات میں ایک اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کیا میلاد النبی ہے یا نہیں، کیا میلاد النبی ہے یا نہیں، 12 ربیع الاول کیا اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کی نہیں۔ ہم تھوڑا نظر غائر سے دیکھیں اور انصاف کی نظر سے مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہم اختلافات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اختلافات کیا، کوئی کہتا ہے پیارے نبی کی پیدائش، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب گنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسری کتابوں میں جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور کتابوں میں دیکھا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی ہوئی، اور کتابوں میں دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ میرے بھائی اب اختلاف ہے، اس میں کیا کیا جائے، اس میں کیا کیا جائے؟ تو مورخین نے سادہ اور صاف لفظوں میں اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ اگر اس میں سارے تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے بہتر تاریخ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتنا؟ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور کیا کسی چیز پہ اتفاق بھی ہے؟ کیا کسی چیز پہ اتفاق ہے؟ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اللہ کے بندو، میں انصاف کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا 12 ربیع الاول کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کیا اس وفات کے دن ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ منا سکتے ہیں؟ ہم ایسے دیکھیں کہ کیا اگر ہمارے بڑے میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے وقت تاریخ پورا متفق ہو کہ اس تاریخ کو انتقال ہوا ان کا، کیا اس تاریخ کو ہم اپنے دل سے خوشی منا سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں۔ اب اگر ہم پھر دیکھیں، یہ ہمارے لیے لا عمل، ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہمارے دماغ کا مثال ہے۔ ہم دیکھیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تاریخ آئی کہ نہیں آئی؟ ضرور آئی، کئی مرتبہ آئی، نبوت کے بعد 23 سال تک آئی آپ کی زندگی میں یہ تاریخ۔ کیا آپ نے اس تاریخ میں کبھی کوئی ایسا کام کیا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ نے خوشی منائی؟ نہیں کیا۔ کیا اللہ رب العالمین نے ایسا نازل کیا؟ نہیں نازل کیا۔ کیا خلفائے راشدین تھے یا نہیں تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کو لازم پکڑنا، میری اور خلفائے راشدین کی سنت، جو میں نے تمہید ابھی بات دی۔ خلفائے راشدین میں سے آپ جانتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس کو کبھی خوشی منایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خوشی منایا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کچھ کیا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کچھ کیا؟
اگر تاریخ دیکھیں، آپ کے اقوال کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان تاریخ کو کچھ منایا ہو یا کوئی بھی ایسا نشاندہی کی ہو جس میں یہ پتہ چل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی گئی ہو 12 ربیع الاول کو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب ہم بڑے انصاف کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جب کسی نے نہیں منایا تو کیا ہم اس کو منائیں گے؟ تو کیا یہ اطاعت رسول ہوگا؟ کیا یہ اطاعت رسول ہوگا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ کیا خلفائے راشدین کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ کیا اولو الامر کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب یہ ہوا نہیں تو آیا کہاں سے؟ یہ مسلمانوں نے اس کو جانا کہاں سے؟ کیسے یہ ہوا؟ تو آئیے تاریخ کو بھی پہلے دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، ابو سعید کوکبوری، مظفر الدین اربل، 18 رمضان المبارک اور 630 ہجری میں انہوں نے بہت بڑا محفل قائم کیا، اور محفل قائم کرنے کے بعد انہوں نے ناچنے والیوں کو بلایا، گانے والوں کو بلایا اور یہ محفل منعقد کیا، اور اس محفل میں ناچنا اور گانا عام ہوا، اور یہ عصر کے بعد اس محفل میں جاتا تھا، اور جانے کے بعد اس محفل میں خود ناچتا تھا اور خود گاتا تھا۔ کیا؟ مظفر الدین اربل، کتنا؟ 630 ہجری میں 18 رمضان المبارک کو یہ جاتا تھا اور خود اس میں کیا کرتا تھا؟ ناچتا تھا، اور پھر رات میں یہ جتنے بھی اپنے جانوروں کو اکٹھا کرتا تھا، ان کے اونٹ ہوتے تھے اور دوسرے جانور ہوتے تھے، اس کو ذبح کر کے ناچنے والوں کو اور ناچنے والیوں کو ذبح کر کے اس کی پارٹی کرتا تھا اور ان کو کھلاتا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ناچنے والا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 600 سال کے بعد اگر کوئی اس چیز کو ایجاد کرتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا؟ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل بنایا خلفائے راشدین کو، اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا پیارے نبی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو۔ اب یہ آئیڈیل ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم صرف ایک ناچنے والے اور گانے والے، جو آپ کے 600 سال کے بعد انہوں نے یہ ناچنا اور گانا ایجاد کیا اور ساری محفلیں اور رنگ رلیاں کی محفلیں انہوں نے جمائی۔ اے میرے بھائیوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ بندہ ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے نقش قدم پر چل کر کے ہم جنت کو پا سکتے ہیں؟ کیا اس کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا انصاف کے ترازو کو، اپنے آپ کو انصاف کے ترازو پر تولیں اور دیکھیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان کے طرز زندگی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں آج سے رک جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ جب میرے نبی نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تو میرے بھائیوں کوئی بھی کام اس میں نہ کریں، کوئی بھی کام اس میں نہیں کریں، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اے مسلمانوں تم اس کو عبادت نہ سمجھو، تم اس کو عبادت نہ سمجھو۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں نا میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم اور آپ جانتے ہیں نا ہمارے آخری نبی وہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا کتاب اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب، اس کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں نا، اس میں وعد پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اس دین سے راضی ہوا، اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں دین کی تکمیل کا مطلب کیا ہے؟ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ جس طریقے سے ایک گلاس پانی ہے، اب وہ گلاس پورا بھرا ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے، تب سمجھ لو کہ وہ گلاس پانی سے پر ہو گیا۔ ایسے ہی یہ دین ہے، اس دین میں ایک قطرہ بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ہم اس دین میں ادھر ادھر سے کچھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ دین میں زیادتی ہوگی، یہ دین میں زیادتی ہوگی۔
اور یہ زیادتی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. یہ زیادتی اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے بھائیو ہم مان لیے نا, اس کو ہم نے نہیں مانا, اللہ اکبر, اس کو یہودی عالم نے بھی مانا اور یہودیوں نے بھی مانا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے, اگر تم جان جاؤ آیت جو آیت نازل ہوئی ہے تو تم اس دن کو عید بنا لو گے. کس نے کہا تھا؟ ایک یہودی عالم نے کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تم عید منا لو گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ارے یہ یوم عرفہ اور جمعہ کے دن, عید کے دن اللہ نے نازل کیا ہے. مسلمانوں دین کی تکمیل خوشی کے دن اللہ رب العالمین نے کی, اور اس دین کی تکمیل میں اگر ذرہ برابر ہم شک و شبہ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک و شبہ کر رہے ہیں. کیسے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خیانت کی دین میں؟ استغفر اللہ. اعلان کر کے پیارے نبی نے کہہ دیا اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے کہا تھا آپ نے پہنچا دیا. کیا کہا تھا؟ آپ نے دین کو پہنچا دیا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نبی نے دین کو پہنچا دیا, اور اگر ہم اس دین میں ذرہ برابر کسی چیز کو ملاتے ہیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے میں شک کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری دین جو نازل کیا گیا اس دین میں ہم شک کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں میں انصاف کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ شکوک ہمارے دل میں آئے گا اور دین میں نئی چیزیں آئیں گی تو میرے بھائیوں ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی رسالت میں شک آ جائے گا. کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم متقی نہیں تھے؟ آپ پرہیزگار نہیں تھے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی تھے. آپ غور کریں, جب وہ حضرات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے تعلق سے سوالات کرتے ہیں کہ میرے نبی عبادتیں کیسے کیا کرتے ہیں, تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا. انہوں نے ان میں سے کیا کہا؟ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ قیام اللیل ہی کروں گا, ایک نے کہا میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا. دیکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا غلط تھا, ان کا یہ کہنا غلط نہیں تھا. کیوں؟ وہ بھی عبادت میں تھا, لیکن تھوڑا سا دین سے ہٹ کے تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایسا اور ایسا فلاں فلاں آئے تھے اور ایسا ویسا کہہ کے گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے. لوگوں نے کہا ہاں میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں, لیکن جان لو میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں, اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر. اس لفظ پر غور کرنا, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. جس نے میری سنت کو نہیں مانا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آپ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا روزہ رکھنا غلط بات ہے؟ کیا تہجد پڑھنا غلط بات ہے؟ کیا عورتوں سے شادی کرنا غلط بات ہے؟ نہیں نا. لیکن غلطی کیا تھی؟ تھوڑا سا دین کے راستے سے ہٹ گئے تھے. دین کے راستے سے ہٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے طریقے پر نہیں ہے اور مسلمان کے طریقے پر نہیں ہے. اے مسلمانوں اب یہاں تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا سوچ لیں. جب تھوڑا سا دین کے راستے سے الگ ہو کر کے ہم دوسرے راستے پہ چلتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہوتا, کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بدعت ہو جاتا ہے, یہ بدعت ہوتا. اور پیارے نبی نے کیا کہا؟ یاکم المحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اے مسلمانوں دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اب اشکال ہوتا ہے, یہ پنکھا, یہ ٹیوب لائٹ اور یہ چٹائی پر جو ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور پنکھے کے نیچے نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی تو نئی چیز ہے, یہ بھی تو نئی چیز ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یہ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تھوڑا سا ہم سوال کرتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا گیا ہو اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہو. اب یہ پنکھا بند ہو جائے اور آپ نماز پڑھیں, کیا آپ کے نماز کی ثواب میں کچھ کمی آئے گی؟ نہیں نا. یہ دین میں سے ہے؟ نہیں نا, یہ دین میں سے نہیں ہے. یہ ٹیوب لائٹ ہم اگر اس کو بجھا دیں اور نماز پڑھیں
تو क्या हमारे नमाज के सवाब में कमी होगी? नहीं ना। इसको जला के पढ़ें और इसको बुझा के पढ़ें, इसके जलाने और बुझाने में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम इस चटाई पर नमाज पढ़ रहे हैं, हम वैसे चटाई को उठा करके नमाज पढ़ें या चटाई पर नमाज पढ़ें, दोनों में हमारे सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये पंखा को हम दीन नहीं समझ रहे हैं, ये ट्यूबलाइट को हम दीन नहीं समझ रहे हैं, ये माइक को हम दीन नहीं समझ रहे हैं, ये जो चटाई है इसको दीन नहीं समझ रहे हैं। इन सारी चीजों को हम दीन नहीं समझ रहे हैं, हम दीन उसको समझ रहे हैं जो प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन आपको दे करके भेजा, हम उसको दीन समझ रहे हैं। अब उस दीन में जर्रा बराबर भी कोई चीज घुसाया जाए तो हम यही समझते हैं कि ये दीन में बिदअत है, ये दीन में बिदअत है। मेरे भाइयों, इसको समझ लीजिएगा, दीन में जो चीज ईजाद की जाए और नहीं हो और फिर उसको सवाब समझकर किया जाए, वो बिदअत है, वो बिदअत है। आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में गया, मस्जिद में जाने के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा जो जमात से पहले हल्का बना करके बैठे हुए थे मस्जिद में, और उसमें उनके हाथों में कंकरियाँ थी। एक बंदा आकर के कहता है, अरे लोगों, तुम सुबहान अल्लाह 100 मरतबा गिनो कंकरियों पर, और कहता अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा कंकरियों पर गिनो, और ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कंकरियों पर गिनो। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको देखते हैं, और देखने के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं, क्या आपने नहीं सुना मस्जिद में ऐसा और ऐसा किया जा रहा है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आपने उनको टोका नहीं, आपने उनको कुछ कहा नहीं? कहा नहीं, मैं सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था कि आप क्या फरमाएंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम कहते, अरे लोगों, तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, वल्लाह तुम्हारी एक नेकी भी ज़ाय नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ एक नेकी भी ज़ाय नहीं होगी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं, उठने के बाद मस्जिद में जाते हैं, और जाने के बाद उन लोगों को देखते हैं और कहते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी नहीं फटे हैं, अभी आपके बर्तन भी नहीं टूटे हैं, और ऐ लोगों, तुम कैसी कैसी बिदात को ईजाद करने लगे हो, कैसी कैसी बिदात को ईजाद करने लगे हो। लोगों ने कहा, है अब्दुल्लाह बिन मसूद, हम लोगों ने तो सिर्फ खैर का इरादा किया है, हम लोगों ने सिर्फ भलाई का इरादा किया है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने गुनाहों को शुमार करते तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कितने ऐसे भलाई को हासिल करने वाले हैं जो भलाई को नहीं पा सकते, भलाई को नहीं पा सकते। अब हम सवाल करते हैं, क्या सुबहान अल्लाह कहना गलत है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहना गलत है? क्या अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना गलत है? नहीं ना, लेकिन तरीका गलत था, तरीका गलत था। इस तरीके की बुनियाद पर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि प्यारे नबी के अभी कपड़े बोसीदा नहीं हुए, आपके बर्तन नहीं टूटे, और तुम लोगों ने दीन में कैसी बिदात को ईजाद कर दिया, कैसी बिदात को ईजाद कर दिया। इसका मतलब दीन में नई चीज़ अगर घुसेड़ दिया जाए सवाब समझकर तो वही बिदात है। अब मैं सवाल करता हूँ, क्या ये 12 रबीउल अव्वल जो है मेरे भाइयों कहीं दीन में है? कहीं है? अगर दीन में कहीं भी है तो मुझे ला करके दिखा दो, वल्लाह हम आपसे पहले मनाने वाले हो जाएंगे, हम आपसे पहले सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने जान को निछावर कर देने वाले हो जाएंगे। हमसे बेहतर मनाने वाला, खुलफाए राशिदीन से बेहतर मनाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और न होगा, क्योंकि उनके हाथ में हुकूमत थी। उनके हाथ में क्या थी? हुकूमत थी, और जैसे चाहते वैसे मना सकते थे। क्यों? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई कई किलो सोना, कई कई किलो चांदी और कई कई हजार ऊंट जब अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं तो इस 12 रबीउल अव्वल के लिए वो नहीं कर सकते। ऐसा मनाते कि सारी दुनिया देखती रह जाती, लेकिन नहीं, हम रास्ते से हट जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से हट जाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर अजान हो जाए और कोई मस्जिद के सामने खड़े होकर के कह दे आओ नमाज की तरफ, साहबे कराम ने इसको भी बिदात कहा है, इसको भी बिदात कहा। अजान किस लिए कहेगी? दीन में ये नई चीज़ है, तो कार्य सवाब समझकर कुछ भी दीन में किया जाएगा तो वो बिदात होगा। और वो जो नाचने वाला अबू सईद कौकबूरी मुज़फ़्फ़रुद्दीन इल्बर 630 हिजरी में जिसने ईजाद किया, उसके नक्शे कदम पर ना चले। मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चले, इंशाअल्लाह इसी में हमारे लिए भलाई होगी और इसी में हमारी कामयाबी होगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें
ہو بہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں محدثات، بدعات اور خرافات سے بچا لے۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔